یہ لوگ، یہ ظالم لوگ، بے حس لوگ جنہوں نے ملک اور قوم کا سوا ستیہ ناس کر دیا ہے، یہ اس ادارے پر بھی اس ادارے کو تقسیم کر رہے ہیں، اس ادارے کو. اور فائز عیسیٰ صاحب یہ ٹو مچ ہو گیا ہے کہ آپ سیکرٹری کابینہ کو بھی بھیجیں خط اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھیجیں. اٹس ٹو مچ فائز عیسیٰ صاحب. یہ آپ کی سپریم کورٹ ہے، آپ اس کے جج ہیں، آپ رجسٹرار کو واپس بلا لیں، کاروائی کریں. اٹس ٹو مچ. سر وہ رجسٹرار کس طرح سے کوئی عدالتی حکم منسوخ کر سکتے، معطل کر سکتے؟ وہ ٹو مچ نہیں تھا اس وقت بھٹی صاحب. اچھا ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ بھٹی صاحب. ٹھیک ہے، بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ٹو مچ ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر بھی میں آپ کی رائے چاہوں گی. مچ ہوا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے. جس طرح ان پہ وہ میلافائڈے ریفرنس بنایا گیا، جس طرح انہیں ان کی فیملی کو پرسیکیوٹ کیا گیا، جس طرح سپریم کورٹ کے اندر سے بہت سے ان کے ساتھی ججز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور کیسے اس کے بعد ان کو بینچوں سے نکال دیا گیا، کیسے انہیں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان سے باہر رکھا گیا، ایون دو وہ چیف جسٹس بننے والے ہیں کچھ مہینوں میں. وہ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بعد. اور یہ جو جوڈیشل آرڈر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ پوری سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہے کہ نہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سرکولر کے ذریعے اس کو ڈسمس کر دیں. تو جو ٹو مچ ہوا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے فیصلوں کے ساتھ ہوا ہے ود رسپیکٹ. اور اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ رجسٹرار کو نکال دیں یا اس کی سفارش کریں، لیکن پھر بھی ان کا جو کنسرن ہے وہ بالکل لیجیٹمیٹ ہے، کیونکہ وہ سرکولر جو ہے وہ بالکل غیر قانونی، غیر آئینی اور بالکل کلیئرلی انلیگل تھا. دوسری بات رینا، سہیل ولایت صاحب نے ماضی کی ہمیں مثال دی. میں آج ہی حامد خان صاحب کی جو کتاب ہے جو پورے جوڈیشل ہسٹری پہ انہوں نے لکھی ہے وہ پڑھ رہی تھی. اس میں کچھ، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کس طرح پیرللز کیا ہیں. اس وقت لکھا حامد خان صاحب نے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف عدالت سے ہی آواز اٹھ رہی تھی، کیونکہ وہ سینئر ججز کو بینچز پہ نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، وہ انہیں unnecessarily humiliate کر رہے تھے. اور جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کو ایز اے وارننگ لینا چاہیے تھا اور اسٹیپس ایسے بڑھانے چاہیے تھے کہ وہ جو بریجز ہیں وہ مینڈ کریں. اور یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اپنے کولیگز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، انہیں ایلینیٹ نہ کریں. بہت معذرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم بہت بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، باقی انسٹیٹیوشنز کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ساتھی ججز کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے، وہ انہیں فردر ایلینیٹ کر رہے ہیں. وہی جو ہم نے 1997 میں دیکھا تھا جو سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا. اچھا بھٹی صاحب. میڈم شیخ، جو ریما صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، پہلی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف ریفرنس آیا اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن اگر وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر بھی اس ٹو مچ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکرٹری کابینہ، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو خط بھجوانا، رجسٹرار کے خلاف کارروائی کریں، اسے واپس بلا لیں، اٹس ٹو مچ. یہ عدلیہ کو تقسیم کرے گا، یہ چیف جسٹس کے انتظامی معاملات میں مداخلت ہے، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات میڈم شیخ، حامد علی خان کی کتاب ریما صاحبہ نے کہا وہ بھی پڑھ لیں، سجاد علی شاہ کی ایک اپنی کتاب ہے وہ بھی پڑھ لیں، ججز بریف کیس بھی پڑھ لیں، جسٹس ارشاد حسن کا کوئٹہ رجسٹری والا فیصلہ بھی پڑھ لیں، پشاور ہائی رجسٹری سپریم کورٹ کی وہ بھی پڑھ لیں، جسٹس اجمل میاں، جسٹس سعید الزمان صدیقی کی کنڈکٹ بھی پڑھ لیں، 2 چیف جسٹس جب بن گئے تھے وہ بھی پڑھ لیں. اور مسئلہ کیا تھا؟ نواز شریف کو صرف توہین عدالت میں بلایا تھا، جب سجاد علی شاہ تب تارڑ، میرے تارڑ صاحب نے کہا. اور آخری بات میڈم شیخ کہ ایک ہونا ہے یہ فار ایگزامپل ایک خیالی سماعت ہے، الیکشن کروانے کے لیے آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ چیف جسٹس کا سوال، حکومتی وکیل بولے سر ووٹر کی کمی ہے. سر یہ میں نے کہیں کوٹ ہوتے بھی نہیں دیکھا. یہ والا جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں نا
خیالی کہہ رہے ہیں. یہ خیالی سماعت ہے. اچھا خیالی سماعت, اوکے ٹھیک ہے, خیالی سماعت, اوکے ٹھیک ہے. بھٹی صاحب اتنے سیریس تجزیے کے درمیان میں آپ جو خیالی اپنے, یہی سوال ہے بھٹی صاحب آپ شروع ہوتے ہیں امریکہ سے لے کے آتے ہیں آپ کوریا تک, میں کیا کروں, ادھر ادھر گھوم ہی جاتے ہیں ہم. ریما آپ بھٹی صاحب کو جواب دیں. میڈم شیخ رک جائیں, پہلے قاضی فائز عیسیٰ والے کے اوپر بات سن لیں, آپ نے خیالی سماعتیں بعد میں کیجئے گا, رک جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ریما 1996-1997 کی بات کرتے ہیں, بہت سے فیکٹرز ایٹ پلے تھے, لیکن میرا نہیں خیال کوئی بھی سیریس اینالسٹ, کوئی بھی سیریس ہسٹورین جو اس وقت کو پڑھ رہا ہے وہ یہ کہے گا کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے جس طرح ایلینیٹ کیا اپنے ساتھی ججز کو وہ پرابلم کا حصہ نہیں تھا. تو میرا خیال ہے تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اس وقت سپریم کورٹ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ڈکٹیٹرشپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کی جگہ پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈکٹیٹرشپ ہے, اور جو ججز ہے, باقی ججز جو ہے ان کے جو اعتراضات ہیں, ان کا جو ڈسینٹ ہے اس کو سنا نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے. سپریم کورٹ سب ججز ہیں, ان میں ایک برابر ہے, وہ ساتھ مل کے سپریم کورٹ بناتے ہیں, صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں بناتے. تو ماضی سے سیکھنا چاہیے, اور یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ باقی ججز کو ایلینیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اس سے چیف جسٹس صاحب سیکھ سکتے ہیں. باقی ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کیا ملتا جلتا ہے, کیا مختلف ہے. اس وقت سپریم کورٹ کو لیڈر کی ضرورت ہے, میرا محبوب قائد حاضر ہے. اور علینا بھٹی صاحب آپ نے بات کر لی ہے, مجھے ایک بات, اور علینا ایک آخری چیز, ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ, کہ 90 دن میں الیکشنز, ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں, کیا ہم بھول گئے کہ 90 دن تو مڈ اپریل میں پورے ہو جائیں گے. 30 اپریل کی ڈیٹ بھی 90 دن کے بعد ہی تھی. سپریم کورٹ نے اپنی ہی ججمنٹ میں, اب ہمیں پتہ نہیں ہے یہ مائنورٹی میجورٹی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ منیمم ڈیویشن جو ہے وہ پاسبل ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں تھا. آج پروسیڈنگز میں بھی سپریم کورٹ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ لوگ مل کے بیٹھ جائیں, کوئی ڈیٹ جو ہے اس پہ اگری کر لیں. تو یہ جو ابہام ہے کہ کیا 90 ڈیز ہے یا نہیں, یہ بھی سپریم کورٹ سے ہی آ رہا ہے. یہ کنفیوژن مزید بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی.